حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور پھر اس کی برکت جو دنیا نے آنکھوں سے دیکھی. تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 کے تحت یہ واقعہ نقل فرماتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں قحط سالی ہوئی. بادشاہ کی طرف سے راشن یعنی آٹا یہ تقسیم ہونے لگا. لوگوں کی قطاریں لگ گئی. ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے آپ آٹا لینے کے لیے پہنچ گئے. آپ نے جو ہے وہ خالی تھیلا لیا اور لائن میں لگ گئے. جب آپ کی باری آئی تو نمرود کہنے لگا، ابراہیم یہ تو ان کے لیے ہے جو مجھے خدا مانتے ہیں، تو جس کو اپنا رب مانتا ہے اسی سے لے لے، وہی تجھے دے گا، یہاں تیرے لیے کچھ نہیں. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس گھر کی طرف لوٹنے لگے. راستے میں مٹی کا ایک ٹیلا دیکھا. آپ نے مٹی اٹھائی اور اس تھیلے میں بھری اور اس کا منہ بند کر کے آپ کاندھے پہ اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں اور گھر جا کر اسے آپ رکھ دیتے ہیں. اور رکھنے کے بعد تھکے ہوئے تھے، آپ لیٹ گئے. جب آپ سوئے تو آپ کو نیند آ گئی. کافی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو روٹیاں پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. آپ نے اٹھ کر زوجہ سے کہا، یہ کیا ہے؟ فرمایا روٹیاں بنا رہی ہوں آپ کے لیے. کہا روٹی کے لیے آٹا کہاں سے آیا؟ کہا علی جا آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ خود تو تھیلا بھر کر کے لائے تھے اور اس میں سے ہی میں نے آٹا نکال کر روٹیاں بنائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یہ مولا تیرا کرم ہے اور تیری رحمت ہے کہ تو نے آج اس مٹی کے تھیلے کو آٹے میں تبدیل کر دیا اور میرے لیے جو ہے تو نے بہترین قسم کا خوراک کا ذریعہ بنا دیا. یہ توکل کی بات ہے کہ جو اللہ پر سچا بھروسہ کرتے ہیں رب کریم انہیں خوب جو ہے وہ عطا کرتا ہے. اب آئیے، شیر جو انسان کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا کتنا وہ ادب کرتے تھے. امام بخاری علیہ رحمہ کے استاذ امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف والیوم 16 پیج نمبر 524 پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار کفار کی طرف سے آپ پر 2 بھوکے شیر کو چھوڑ دیا گیا. ان شیروں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا اور آپ کے قدموں کو چاٹنے لگے. عزیزان گرامی، جو لوگ اپنی جان کو نہیں دیکھتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، رب کریم ان کو کوئی آنچ نہیں آنے دیتا. اب آئیے، آپ کی ہجرت کیا تھی؟ امام خازن تفسیر خازن میں فرماتے ہیں کہ آگ سے صحیح سلامت تشریف لانے کے بعد بھی قوم بادشاہ کے ڈر سے ایمان نہ لائی اور کفر و شرک پر بضد رہی تو آپ نے اس جگہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اور اہل خانہ کو ہجرت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اس مقام کفر سے ہجرت کر کے وہاں چلے جاؤں گا جہاں جانے کا میرا رب نے مجھے حکم دیا ہے. اب وہ میری رہنمائی فرمائے گا. چنانچہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 26 پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، قال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. ابراہیم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی سرزمین شام کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی عزت والا حکمت والا ہے. سورہ صافات کی آیت نمبر 99 میں فرمایا ترجمہ، اور ابراہیم نے کہا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دکھائے گا. امام خازن تفسیر خازن میں فرماتے ہیں کہ آپ نے عراق سے سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی. اس ہجرت میں آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت سارہ
اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بوقت حاجت ہجرت کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور ایسی جگہ چلا جانا جہاں رب تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کوئی روک ٹوک نہ ہو، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ حکم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جگہ سے پاک ہے۔ رب کریم جسم و جسمانیت سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، تو ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب بخاری شریف کتاب البیع حدیث نمبر 2217 پر جو حدیث پاک نقل ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام مصر کے راستے سے شام کی طرف گئے۔ مصر کا ایک بادشاہ قبطی، یہ بڑا ظالم تھا۔ اس کے مظالم میں یہ بھی تھا کہ جس مسافر کی بیوی حسین و جمیل ہوتی وہ اس کے شوہر سے طلاق دلوا کر خود اس پر قبضہ کر لیتا، اور اگر شوہر طلاق نہ دیتا تو اسے قتل کروا دیتا۔ البتہ اگر مسافر بھائی بہن ہوتے تو بھائی سے بہن کو نہ چھینتا تھا۔ اب سفر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کا اس کی سلطنت سے ذکر ہوا، یعنی گزر ہوا، تو انہیں بھی دیگر مسافروں کے جیسے سلوک کا سامنا ہوا۔ چنانچہ حدیث پاک میں کہ جب ابراہیم علیہ السلام ایک بستی میں داخل ہوئے تو ظالم قبطی بادشاہ کو یہ پیغام بھیجا کہ حضرت ابراہیم ایک حسین عورت کے ساتھ بستی میں داخل ہوئے۔ ظالم نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا اس عورت سے کیا رشتہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری دینی بہن ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے کوئی بھی شخص ہو، رشتہ دینی اعتبار سے بھائی بہن کا ہی ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے دینی بہن کہا اور اپنی زوجیت کا انکار نہیں کیا۔ اس ظالم نے حضرت سارہ کو اپنے پاس بلا لیا اور انہیں پکڑنے کے لیے کھڑا ہوا تو آپ نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر یہ دعا کی، اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے شوہر کے ماں سوا سے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے تو تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ اس دعا کے بعد اس کافر کا دم گھٹ گیا اور اس کے گلے میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز نکلی اور وہ بے چینی سے اپنے پاؤں زمین پر مارنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر حضرت سارہ نے دعا کی، اللہ اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ سارہ نے اسے قتل کر دیا۔ آپ کی دعا کی برکت سے یہ بادشاہ پھر ٹھیک ہو گئے، لیکن پھر بری نیت سے آپ کی طرف بڑھا۔ پھر آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ اس طرح اس نے تیسری مرتبہ بھی ایسا کیا۔ بالآخر وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم تم لوگوں نے میرے پاس ایک سرکش جن بھیج دیا، یعنی حضرت سارہ کو سرکش جن کہنے لگا کہ جب میں قریب آتا ہوں کھڑکھڑاہٹ اور گھبراہٹ سی ہوتی ہے، دم گھٹتا اور میری طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ ابھی میں مر جاؤں گا۔ تو کہنے لگا اسے ابراہیم کی طرف لوٹا دو۔ اس کے بعد حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رب تعالیٰ نے کافر کو ناکام اور نامراد کیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا؟ نہ صرف چھوڑا بلکہ اپنی خادمہ اس نے مجھے تحفے میں دے دی، اور وہ خادمہ کا نام حضرت بی بی ہاجرہ ہے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، حضرت بی بی ہاجرہ کا پس منظر۔